السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ پہلے ہم یہ چوتھا سبق یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اس حکایت میں اس بادشاہ کا نام شہریار تھا۔ تو اب ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ ساء وہ غم زدہ ہو گیا، غدراً غداری سے یعنی بے وفائی سے، زوجی ہی اپنی بیوی کی، کہ وہ اس حکایت میں اب ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک بادشاہ شہریار تھا جو اپنی بیوی کی بے وفائی سے وہ غمگین ہو گیا تھا، یعنی غم زدہ ہو گیا تھا۔ فَأَزْمَرَ تو پس اس نے چھپا لیا، فی نفسہ اپنے دل میں یعنی اپنے اندر، بغضاً بغض، عداوت یعنی نفرت، علی النساء عورتوں کے بارے میں۔ تو وہ اپنی بیوی کی بے وفائی سے اتنا غم زدہ ہوا کہ اس نے اپنے اندر عورتوں کے بارے میں نفرت پیدا کر لی، یعنی اس نے اپنے اندر نفرت چھپا لی۔ وَأَخَذَ تو وہ کرتا تھا، یتزوج شادی، کل یوم ہر دن، زوجہ ایک عورت سے، وہ ہر روز ایک عورت سے شادی کرتا اور اگلے دن کیا کرتا، وَيَضْرِبُ اور وہ مار دیتا، اُنَقَاہَ گردن یعنی اس کو قتل کر دیتا، مع صباح الیوم اگلی صبح کے طلوع ہوتے ہی وہ اس کو قتل کر دیتا۔ وَظَلَّ يَفْعَلُ اور وہ ایسا کرتا رہا، یہ ذالک یہ، مدتاً ثلاث سنوات یعنی 2 یا 3 سالوں تک وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ فَزَّجَ تو چینخ اٹھے، الناس لوگ، کہ لوگ اس کے اس ظلم سے چینخ اٹھے، وَحَرَبُوا اور وہ لے گئے، بِبَنَاتِهِمْ اپنی بیٹیوں کو وہاں سے لے کے وہ بھاگ گئے، وَحَرَبُوا وہ بھاگ گئے یعنی وہ یہاں سے وہاں سے چلے گئے۔ ثم پھر، اِنَّ یہ ہوا، شہرزاد یہ شہزادی کا نام ہے، شہرزاد بنت وزیری جو وزیر کی بیٹی تھی، اس کا نام شہرزاد تھا۔ تطوعت اس نے رضامندی سے، لتزوجیہ شادی کی پیشکش کی کہ میں اس بادشاہ کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ وکانت اور وہ تھی، ذکیۃً بہت زیادہ ذہین و فطن تھی وہ، قد تحقیق یعنی اس نے، قرأت الکتب اس نے بہت زیادہ کتابیں پڑھ رکھی تھیں، والتوریخ تاریخ کے بارے میں، وسیر الملوک المقدمین اور بہت سے پرانے بادشاہوں کی سوانح عمری یعنی ان کے زندگی کے جو حالات تھے وہ اس نے پڑھ رکھے تھے۔ واخبار الامم الماضیۃ اور گزشتہ قوموں کے بارے میں اس نے بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ فراحت تقص فی لیلۃ الاولی تو وہ پہلی رات بادشاہ کو قصۃ شاکیۃ مزیدار قصہ یعنی کہانی حکایت وہ سناتی رہی، حتیٰ یہاں تک کہ طلع الصباح اگلی صبح طلوع ہوگی، دون سوائے ان تکتمل بغیر وہ کہانی مکمل ہوئے اگلی صبح طلوع ہوگی۔ فابقاہ تو پس زندہ رکھا، الملک بادشاہ نے، تو بادشاہ نے اس کو زندہ رکھا، حتیٰ یہاں تک کہ تکملہ کہ وہ مکمل کرے، لاہو اس کے لیے، فی لیلۃ ثانیۃ اگلی یعنی دوسری رات میں اس کے لیے وہ کہانی مکمل کرے، اس لیے بادشاہ نے اس کو زندہ رکھا۔ وَلَمْ تَزَلْ تَحْتَالُ عَلَيْهِ بِهَٰذِهِ الْحِیلَةِ اس بہانے کی وجہ سے وہ ٹالتی رہی، الف لیلۃ ولیلۃ ایک رات اور 1000 راتوں تک وہ اسی بہانے سے بادشاہ کو ٹالتی رہی، حتیٰ یہاں تک کہ شغفتہ حباً تو اس نے اس کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیا، وابطلت تو اس نے ختم کر دیا، دابہ نفرت یعنی اس کی وہ عادت، ضد النساء جو عورتوں کے بارے میں اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی، تو اس نے وہ بادشاہ کی یہ عادت ختم کر ڈالی۔ حامد حامد یا لاسفی ہائے افسوس، ماکسا کہ یہ کتنا سنگ دل تھا، ظالم تھا، ھذا الملک یہ بادشاہ۔ تو حامد کہتا ہے ہائے افسوس کہ یہ کتنا بادشاہ ظالم تھا یا سنگ دل تھا، کم کتنی، قتلہ اس نے قتل کی، من النساء عورتوں کو،
البراعات بریاتی یعنی پاک دامن نیک۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کتنی ہی نیک پاک دامن عورتوں کو قتل کیا۔ تو سعید اسے کہتا ہے کہ ہوّن سکون رکھ علیکا یا حامد تو پرسکون رہے، انما بے شک ہیا حکایت یہ کہانی یہ حکایت من بنات خیالی فرضی کہانی ہے، کل حکایات الاخری جیسا کہ دیگر کہانیاں ہیں، فی الکتاب اس کتاب میں، اسی طرح یہ بھی ان کہانیوں کی طرح ایک فرضی من گھڑت کہانی ہے۔ حامد شکراً یا سعید کہ اے سعید آپ کا شکریہ، قد عرفت وہ کہتا ہے تحقیق میں نے پہچان لیا، معنی اسم الکتاب اس کتاب کے معنی کو میں پہچان چکا ہوں، وازدوت اور بڑھ گیا ہے، مزید مطلب اور بڑھ گیا ہے، شوقاً میرا شوق، الی قراءتہ اس کو پڑھنے کا، وہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھنے کا اب میرا شوق اور بڑھ گیا ہے، ایو حکایتی کنتی کہ کنت تقرأ کہ آپ کون سی کتاب حکایت پڑھ رہے تھے، عندما جئتک کا جب میں آپ کے پاس آیا۔ سعید کہتا ہے کہ حکایت الرجل المغفل کہ میں ایک بدھو آدمی کی کہانی پڑھ رہا تھا، مغفل بدھو، حل کیا تحبو آپ پسند کرو گے، ان اقرأ علیک کہ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ حامد کہتا ہے بکل سرور بڑی خوشی کے ساتھ۔ سعید یقرأ پڑھنا شروع کرتا ہے وہ کہانی، ان بعض المغفلین کان سیراً کہ ایک بدھو آدمی جا رہا تھا، وبیدہ اور اس کے ہاتھ میں مکواد لگام تھی، حماری ہی اپنے گدھے کی، وہو یجرہ اور وہ اسے کھینچ رہا تھا، خلفہ اپنے پیچھے، فنظرہ تو پس اس کو دیکھا، رجلان دو آدمیوں نے، رجل ایک آدمی اور رجلان دو آدمیوں نے، من الشطار کے جو بہت چلاک اور شاطر تھے، فقال تو پس کہا، واحد منہما ان دونوں میں سے ایک نے، لصاحبہ اپنے دوسرے ساتھی سے، انا میں، آخذ الحمار کہ یہ چھین لوں گدھا، من ھذا الرجل اس آدمی سے، اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ کیا میں اس آدمی سے گدھا کھینچ لوں، فقال لہ تو پس اس نے کہا، کیف تاخذہ کیف کیسے، تاخذہ کہ آپ اسے کیسے کھینچو گے، فقال لہ تو پس اس نے کہا، اتبعنی کہ آپ میرے پیچھے آؤ یعنی میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، وانا اریک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اس سے کیسے گدھا کھینچنا ہے۔